بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن حالہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیے کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ میں خواہش کی کہ مجھے بھی وہ کچھ بیان کر دیں تاکہ اس کو میں حفظ کر لوں۔ چنانچہ بیان کرنا کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خوب بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء معتدل، بھرے ہوئے، گوشت والے، باہم پلے ہوئے، پیٹ اور سینہ ہموار، سینہ چوڑا، دونوں کندھوں کے مابین فاصلہ، فربا جوڑوں والے، جب سطر کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے کپڑا ہٹا ہوتا تو اس حالت میں بدن چمکتا دکھائی دیتا۔ گلے سے ناک تک بالوں کی لکیر مثل ایک خط کے نظر آتی۔ پستان بالوں سے خالی، اس کے سوا کلائی، مونڈے اور سینے کے بلائی حصے پر بال تھے۔ بازو لمبے، ہتھیلی چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں قدم بھی بھرے ہوئے، انگلیاں لمبی، اعصاب لمبے کہ ان دونوں پر سے پانی فوراً بہہ جائے جب ان پر پانی ڈالا جائے۔ چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قد لمبا، قدم لمبا رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے اتر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے انہماک سے متوجہ ہوتے، نگاہ ناز نیچی رکھتے۔ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کی طرف نظر کرنے سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اکثر گوشائے چشم سے ہوتی۔ اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے، جو ملاقات کرتا اس کو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا، سیاہ کشادہ آنکھیں، سرخ ڈورے والی لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، اونچی بینی، ناک، چوڑے دانت، گول چہرہ، فراخ پیشانی، گھنی ریش مبارک جو سینے کو ڈھانک لے، شکم و سینہ ہموار، چوڑا سینہ، بڑے کاندھے، بھری ہوئی ہڈیاں، موٹے بازو، کلائیاں اور پنڈلیاں، ہتھیلیاں فراخ، قدم چوڑے، ہاتھ پاؤں لمبے بدن سے جب کرتا وغیرہ اوپر سے اٹھتا تو خوب چمکتا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، میانہ قد، نہ طویل
نہ زیادہ کثیر، باوجود اس کے جو سب سے زیادہ لمبا شخص ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برابر میں کھڑے ہوتے تو اس سے بلند معلوم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، دلائل نبوہ اور ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ یہ ان روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں ایک ہی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھا نہ بالدار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو دندان مبارک مثل بجلی کے چمکتے، بارش کے اولے کی طرح سفید اور شفاف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نور کی جھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہیں۔ گردن نہایت خوبصورت، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت بھرا ہوا تھا نہ لاغر، بلکہ بدن کے متناسب ہلکا گوشت تھا۔ ابو معبد اقسم بن ابو جوان کے نام سے مشہور ہیں۔ جب دودھ اتنی فراوانی سے گھر میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اپنی زوجہ ام معبد عاتقہ بنت خالد سے پوچھا، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو چراگاہ میں تھی، اور جبکہ گھر میں کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں تھا۔ ام معبد نے بتایا، نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک برکت والا شخص گزرا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا، ام معبد، تم اس شخص کی صفت بیان کرو۔ وہ بتانے لگی، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن اور جمال ظاہر تھا، چہرہ اس کا چمکتا ہوا روشن تھا، اعضاء خوبصورت تھے، سفر کی تھکان نے ان کو کمزور اور باصورت نہیں کیا تھا، لمبی اور پتلی گردن ان کو عیبدار نہیں کر رہی تھی، خوبصورت تھے، حصے تقسیم کر دینے والے تھے، آنکھوں میں سیاہی، پلکوں میں طوالت تھی، ان کی آواز میں کھنک تھی، گردن لمبی تھی، داڑھی گھنی، بھویں کمان کی طرح خوبصورت، دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، اگر خاموشی اختیار کرتے تو ان پر وقار چھا جاتا۔ زیادہ پر رونق نظر آتے، مگر قریب سے سب سے زیادہ حسین اور شیریں نظر آتے تھے۔ شیریں گفتار تھے، رک رک کر واضح واضح بولتے تھے، الفاظ نہ کم بولتے تھے نہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار پس پردہ بس پروئے ہوئے موتی تھے جو کہ بکھیر رہے تھے۔ ایسے میانہ قد تھے جو طوالت سے محروم نہ ہو اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوئی آنکھ ان کو عیبدار نہ دیکھے، بلکہ لمبی اور چھوٹی، وہ دو ٹہنیوں میں ایک خوبصورت شاخ تھے، تین افراد میں وہ خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، ان میں سے وہی زیادہ حسین قد و انداز والے تھے، ان کے رفقا ان پر جان نچھاور کرتے تھے، اگر وہ بولتے تو وہ ان کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے۔
اگر وہ ان سے کچھ فرماتے تو ان کے ساتھی ان کی بات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ مخدوم تھے، محترم تھے، اور ان کے ساتھ نہ تش روی سے پیش آتے، نہ ان پر زیادتی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک روایت کیا، جن احادیث سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو اب تک پیش کیا ہے، ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برا بن آدم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ہند بن حالہ، حضرت ابن ابی حذیفہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ابن عباس، حضرت معرز بن موقیب، حضرت ابی طفیل، حضرت عدا بن خالد، حضرت قریم ابن فاتق، حضرت حکیم بن حزام، حضرت جبیر بن موتم، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عمر فاروق، حضرت وہب بن منبع، حضرت حسن، حضرت مالک بن مہینہ، حضرت سراقہ بن مالک، حضرت میمونہ بنت کردم، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن معاذ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عاتقہ بنت خالد، ام معبد وغیرہ رضی اللہ عنہم، وما توفیقی الا